سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم جی، آزاد ڈیجیٹل ہے، میں سلمان درانی ہوں اور میرے ساتھ امیر عباس صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ امیر بھائی، رات کو متحدہ اپوزیشن کی پریس کانفرنس، اس میں انہوں نے جو گورنمنٹ ہے ظاہر ہے اس کے لیے مطالبہ کر دیا کہ گھر جائیں، آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ دوسری جانب جو پی ٹی آئی ہے ان کو پی ٹی آئی کے پی کے جو جنید اکبر صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ کے پی کی حدود میں ہم جو ہے وہ پابندیاں لگا سکتے ہیں، بند کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو کیا سچویشن نظر آ رہی ہے؟ ایک طرف گورنمنٹ ہے اور دوسری طرف اپوزیشن اب اپنی مزید کلیئر پوزیشن لیتی نظر آ رہی ہے، کیا صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ آج سے ٹھیک 2 ہفتے یا 2.5 ہفتے کے بعد پی ٹی آئی لیڈ اپوزیشن جو ہے جی، ابھی مولانا باقاعدہ طور پہ اس کا حصہ نہیں ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، ہاں نہیں، لیکن نظر تو آ گئے، نظر آ گیا ان کے ساتھ ہی از ایکٹیو ناؤ۔ ملاقاتیں تو دیکھیں، اسد کیسر پہلے بھی کئی دفعہ جا چکے ہیں مولانا کے گھر پہ جی اور بڑا اچھا جی ایکسچینج آف جیسچر ہوا ہے۔ جی آج سے 2-2.5 ہفتے کے بعد ٹھیک جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے وہ 2 روزہ ایک بہت بڑی کانفرنس کرنے جا رہی ہے۔ 2 روز بعد 2 روزہ کانفرنس ہوگی، اچھا، 2 دن رہے گی یہ، اچھا آج سے 2-2.5 ہفتے کے بعد، اچھا جی ٹھیک ہے۔ جس میں وکلاء کو بلایا جا رہا ہے اسلام آباد میں؟ اسلام آباد میں۔ اچھا اپوزیشن پارٹیز تو ہوں گی، 2 روزہ ہے، بہت بڑا شو ہوگا ٹھیک جس میں صحافیوں کو بلایا جا رہا ہے، جی کیونکہ صحافی اس وقت پیکا کی وجہ سے وہ بھی متاثرہ فریق بن گئے نا۔ جی اس میں کچھ ریٹائرڈ جرنیلوں کو بھی بلایا جائے گا۔ اچھا جی ہاں ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایسے معاشرے کے سول سوسائٹی ہوگی، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ اس کا ایجنڈا ہوگا ڈیموکریسی، پاکستان کی جمہوریت اور آئین کو پامال ہونے سے کیسے بچانا ہے۔ تو معاشرے کے وہ سارے طبقات جو کہیں نہ کہیں اثر انداز ہوتے ہیں وہ وہاں موجود ہوں گے اور 2 دن دھواں دھار تقریریں ہوں گی۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ماحول بنائیں گے نا، کیا ماحول بنا کے کیا کریں؟ اور کیا کر سکتے ہیں، ٹکر تو مار نہیں سکتے۔ وہ تو ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آگے چٹان ہے، 1.5-2 سال سے تقریریں ہی تو ہو رہی ہیں، تو کیا کریں نا۔ دیکھیں درانی صاحب، احتجاج بھی ہو رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، لوگ نہیں نکل رہے۔ میں بتاتا ہوں، جو اپوزیشن ہوتی ہے نا، مزاحمت، اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ اچھا 1989 میں جب ویلویٹ ریولوشن آیا چیکو سلواکیا میں، ہاں تو اس ریولوشن میں جب لوگ باہر نکلے سڑکوں پر ہاں تو وہ یہ کرتے تھے، اچھا ہر شخص کے ہاتھ میں چابی ہوتی تھی، وہ اس وقت ایک ٹرم بنی، اسے ریٹلنگ دی کیز، یوں انہوں نے انقلاب کی آواز بلند کی۔ اچھا، یہ مزاحمت کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے جو خط لکھا ہے عمران خان نے وہ بھی مزاحمت کا ایک طریقہ ہے، وہ بھی مزاحمت کا طریقہ ہے؟ کانفرنسز مزاحمت کا طریقہ ہے، سیمینارز مزاحمت کا طریقہ ہے، عدالتوں میں درخواستیں مزاحمت کا طریقہ ہے۔ آپ پارلیمنٹ اس کا دور میں انقلاب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ انقلاب سے مراد ہے کہ ایک تحریک تو ہے نا، ایک مزاحمت کی ایجیٹیشن موومنٹ ہے اس وقت پاکستان میں۔ ایم آر ڈی کیا تھی؟ موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، ہو گئی پھر ڈیموکریسی ریسٹور۔ اے آر ڈی کیا تھی؟ وہ بھی ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، ہو گئی کیا؟ اچھا، کوئی احتجاج کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی کو انہوں نے بائی ڈیزائن انہوں نے تقسیم کر دیا ہے۔ اچھا، اور بہت بڑے پیمانے پہ تقسیم کر دیا ہے۔ ہر معاشرے میں برے لوگ ہوتے ہیں، آپ پولرائزیشن کو میں ایکسپٹ کر رہے ہیں؟ پولرائزیشن کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، ہر معاشرے میں برے لوگ ہوتے ہیں، ہر معاشرے میں برائی کے ساتھ کھڑے ہونے تو والے پولرائزیشن کا الزام دھرتے ہیں عمران خان پہ کہ یہ ہے بیسکلی۔ اگر یہ پولرائزیشن ہے کہ اس ملک میں اب آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ بند کیا جائے، اگر یہ پولرائزیشن ہے تو یقین کریں یہ اس ملک کی بائبل ہے۔ اچھا، یہ بائبل آف پالیٹکس ہونی چاہیے، یہ بائبل آف ڈیموکریسی ہے۔ اگر یہ پولرائزیشن ہے تو، اگر یہ پولرائزیشن ہے تو خدا اس قوم کو یہ پولرائزیشن نصیب کرے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے اگر یہ پولرائزیشن ہے تو؟ اچھا، کیا آپ ڈیموکریسی کی بات کریں اور آپ اگر تم پولرائز کر رہے ہو؟ یہ پولرائزیشن ہے تو پھر وہ کیا ہے جو جنید اکبر کہہ رہے ہیں کہ میں سرحدیں بند کر دوں گا؟ انہوں نے کہا، وہ تو انہوں نے شاید میں نے کہیں سنا ہے، وہ ایک تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے گرفتار کر لیا جاتا ہے، اچھا، وہ صوبائی صدر ہے نا، اگر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، وہ چونکہ پارٹی کی ری آرگنائزیشن کر رہے ہیں، ایک اور 9 مئی کی طرف جا رہے ہیں نا۔ نہیں، سڑکیں بند کرنا یار، اس ملک میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوتے رہے ہیں، اس ملک میں پہیا جام ہڑتالیں ہم نے دیکھی ہیں یار، یہ کون سی بات ہو گئی؟
وہ 9 مئی، ایک تو 9 مئی کا نا یہ ڈراوا نا آپ ہر وقت دورانی صاحب دکھایا کریں، 9 مئی کا بھو جو ہے نا اس کو سائڈ پہ رکھا کریں. اچھا یہ جو ہر وقت آپ 9 مئی دکھا دیتے ہیں نکال کے، اچھا یہ مختلف طریقے سے ہاں 9 مئی ڈزنٹ میٹر. نہیں 9 مئی حملہ تو ہوا نا، نہیں حملہ ہوا، لیکن اس حملے کو جو رنگ دے کے جس طرح اس حملے کی آڑ میں آپ ایک پارٹی کو کرش کر رہے ہیں، اس سے اختلاف ہے. آپ نے 9 مئی کو جس طرح چلایا اس نے 9 مئی کے اصل واقعے کو بھی ڈائلیوٹ کر دیا. جو لوگ باہر نکلے جنہوں نے پروٹیسٹ کیا، دیکھیں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ. جو پولیٹیکل موومنٹس ہوتی ہیں، پولیٹیکل جب کہیں پولیٹیکل ہیجان ہوتا ہے، کرائسس آتا ہے ملکوں کے اندر، ایک طرف ایک گروہ کھڑا ہوا ہے، دوسری طرف دوسرا گروہ کھڑا ہوا ہے. کہیں آپ نے دنیا کی تاریخ میں مجھے بتایا کہیں ایسا، کیونکہ 9 مئی ہمارے تھا جو ہے یہ دنیا میں کوئی انوکھا واقعہ تھا. دنیا کے کئی ملکوں میں لوگ جب مشتعل ہوتے ہیں، سیاسی لوگ اگریوڈ پارٹی بنتے ہیں، ایک فریق متاثرہ فریق ہوتا ہے، وہ چڑھ دوڑتا ہے، ادھر حملہ ادھر توڑ پھوڑ شٹر ڈاؤن ہڑتالیں. اچھا کبھی آپ نے دنیا میں سنا ہے کہ وہاں پہ کوئی گلٹنائز کیا ہو گیا اور گردنیں کاٹی گئی ہوں؟ کئی گردنیں نہیں کاٹی لیکن جاتی. امیر بھائی آپ جس دنیا کی بات کر رہے ہیں نا، وہ دنیا بھی اب ڈیموکریسی سے آگے اتھارٹیرینزم کی طرف جا رہی ہے. آپ امریکہ سے چین تک کوئی بھی مثال اٹھا کے چین تو پہلے، چین تو ہمیشہ سے یہ کیا ہے نا. اس وقت فرسٹ ورلڈ، سیکنڈ ورلڈ، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر یہ نیا ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے. امریکہ میں کوئی اتھارٹیرین رجیم نہیں ہے. یہ جو دنیا میں مختلف ٹوٹیلیٹیرین رجیم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ تسلی دیتے ہیں اپنے آپ کو کہ جی امریکہ میں، آپ کو پتہ ہے آج سے ٹھیک 100 سال پہلے سارا یورپ، سینٹرل یورپ، صدرن یورپ، نردرن یورپ، سارا یورپ فاشسٹ رجیمز کے ہاتھوں جکڑا جا چکا تھا. یورپ میں فاشسٹ جماعتیں بن رہی تھیں اور فاشسٹ حکومتیں آ رہی تھیں، ناروے سے لے کے، اسپین سے لے کے، اٹلی سے لے کے، گریس سے لے کے، پرتگال سے لے کے. کہاں گیا آج وہ فاشزم؟ یہ قوموں میں آ جاتے ہیں کہیں اونچ نیچ. کوئی ایک ٹرمپ جیسا کوئی آدمی آ گیا جو ذرا بہت ہی فاشسٹ ہے. فاشسٹ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن بہت انپریڈکٹیبل آدمی ہے، اور بہت جو امریکہ کی جو لبرل ڈیموکریسی ہے وہ اس کے اوپر نہیں چلتا. وہ آپ ابھی بھی وہ ان تھیوریز میں بیٹھے ہوئے ہیں، لبرل ڈیموکریسی یہ وہ کتابوں سے باہر آئے ہیں. آپ تو ریالٹی جو دیکھیں تو وہ تبدیل ہو چکی ہے. نہیں دیکھیں کہ جو ٹرمپ آیا نا، جن حالات میں وہ سامنے آیا ابھی دوسری بار، ایک تو امریکہ کی جو سیاست ہے نا، وہ وہاں بھی 2 جماعتی سیاست ہو گئی ہے. ٹھیک، پولرائزیشن ہو گئی. پارٹی ہے ایک ریپبلکن پارٹی، ایک ڈیموکریٹک پارٹی. ٹھیک ہے، ایک نئی یوتھ سامنے آ رہی ہے. سوشل میڈیا کا فیکٹر جیسے ہمارے ہاں ہے، امریکہ میں بھی آ رہا ہے. وہاں پہ بھی ایک پولرائزیشن ہے. وہاں پہ بھی یہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ اب کوئی اور جماعت بھی سامنے آنی چاہیے. کیوں نہیں کوئی اور جماعت سامنے آ پاتی؟ وہاں پہ ایک روایتی ریپبلکن سب کو پتا ہے یہ آئیں گے یہ کریں گے، ڈیموکریٹس یہ آئیں گے یہ کریں گے. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر اس ایک غیر روایتی شخص آ کے اس کی باڈی لینگویج بھی انکنوینشنل، اس کے سلوگنز بھی انکنوینشنل، اس کی کیمپین بھی انکنوینشنل، اس کی ڈکشن انکنوینشنل. ٹرمپ اس نے ایک اپیل کر دیا، وہ ٹھیک ہے آگے. میں اب اس پوائنٹ پہ آتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں احتجاج، یہ جو اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں. اب متحدہ اپوزیشن بھی سامنے کھڑی ہے، خط بھی آ گیا جیل سے، کور کمانڈر کانفرنس بھی ہو گئی، اس میں بھی یہ بتایا گیا. مطلب کہ تاثر یہی ہے نا کہ ان کو خط کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اب جن کے خلاف یہ لکھا جا رہا ہے یا جن کو لکھا جا رہا ہے، جن کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، انہیں فرق ہی نہیں پڑ رہا. ایک طرف وہ، ایک طرف زرداری صاحب چین پہنچے ہوئے ہیں، بلاول صاحب امریکہ پہنچے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب دوبارہ سیاست میں ایکٹیو ہو گئے. تو پھر یہ خط اور احتجاج یہ کس کے خلاف ہو رہے ہیں؟ ان کو تو اثر ہی نہیں ہو رہا، وہ تو اپنا ایکٹیویٹیز میں بزی ہیں. وہ اگر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے اوپر خط کا کوئی اثر نہیں ہے، تو خط لکھنے والا کہہ رہا ہے کہ جو تم کر رہے ہو پھر اس کا اثر مجھ پہ بھی نہیں ہے. جو ریاست کر رہی ہے وہ کہہ رہا ہے مجھ پہ بھی کوئی اثر نہیں. آپ کو لگتا ہے کیا وہ ایک بندے کا سٹانس کیا ہے؟ یار 20 مہینے ہو چکے ہیں دورانی صاحب وہ جیل میں ہے. 20 مہینے میں اس نے ایک بار یہ بات نہیں کی کہ مجھے بیماری کے نام پہ باہر نکالیں آپ. اس ملک میں وہ سیاستدان بھی ہیں جن کو اگر آپ 20 مہینے جیل میں رکھیں، اور جو رہے انہوں نے 20 مہینے میں 20 بار کہا کہ یہ بات تو آپ کی ماننے والی ہے کہ یہ عمران خان کا کوئی بہت بڑا دشمن بھی ہوگا نا، وہ یہ بات تسلیم کر لے. تو پھر دیکھیں نا، اس نے یار جو جیل اس نے کاٹی ہے نا، اس کے ساتھ آپ لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں. مجھے بھی ان کی بہت ساری چیزوں سے اختلاف ہوتا ہے، لیکن جو جیل انہوں نے کاٹی ہے وہ کیا خوبصورت جیل کاٹی ہے یار. اس نے کیا مردانہ وار جیل کاٹی ہے، کیا بہادری اور دلیری سے جیل کاٹی ہے. یار دیکھیں، بہادر وہ شخص ہوتا ہے دورانی جو اپنے دشمن کی بہادری کا اعتراف کرے. بالکل ٹھیک. جو بہادر دشمن کی بہادری کا اعتراف نہ کرے وہ بہادر نہیں ہے، وہ بزدل ہے، وہ کمظرف ہے.
میرے استاد تھے اختر شمار مرحوم، شاعر تھے بہت بڑے، ان کا ایک شعر ہے کہ میرے معیار کا تقاضا ہے میرا دشمن بھی خاندانی ہو. جو خاندانی دشمن ہوگا نا وہ اپنے دشمن، اپنے مخالف کی بہادری کا اعتراف کرے گا. عمران خان کا دشمن کون ہے؟ سارا سماج اس وقت دشمن بنا ہوا ہے. صحافی دشمن ہے اس کے، وکیل آدھے دشمن ہیں، اسٹیبلشمنٹ ظاہری بات ہے اس اپنی کے پارٹی مقابل ہے، پولیٹیکل پارٹیز جو حکومت میں اس کی دشمن ہے. اپنی پارٹی بھی تو دشمن ہے. نہیں اب دیکھیں اختلاف کس پارٹی میں نہیں ہوتا. کیا پیپلز پارٹی نہیں ٹوٹی یار؟ شیر پاؤ بے نظیر صاحبہ کے بعد دوسرے نمبر پر وہ پارٹی میں آ چکے ہوئے تھے، پارٹی ٹوٹ گئی. نوریز شکور، فیصل صالح حیات پڈگری تھے پیپلز پارٹی کے، ٹوٹ گئی پیپلز پارٹی. یار نہ کرے نا اس طرح سے، ہر پارٹی ٹوٹی ہے، ایسا نہیں ہے. جتوئی صاحب نے اپنی پارٹی بنا لی پیپلز پارٹی. یہ سمجھنا درست نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی اس وقت مکمل طور پر ٹوٹ کا شکار ہے، ختم ہو گئی ہے، اب دوبارہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہو سکتی. یہ لوگ کہتے ہیں، یہ ان کے اپوزیشن پہ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں. عمران خان، پی ٹی آئی میں جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ عمران خان ہے. اچھا، باقی اس سینٹر آف گریوٹی کے گرد جو گریویٹیشنل فورس ہے، جو مقناطیسیت ہے، وہ یہ سب لوگ ہیں جو کل پرزے چمٹے میں. اصل سینٹر آف گریوٹی عمران خان ہے. تو جب تک عمران خان کسی سوچ فکر، ان 3 سالوں میں کیا نہیں توڑی، یہ پرویز خٹک کہاں سے نکالا، اچھا یہ آئی پی پی کہاں سے نکالی. ٹو کنکلوڈ، خط بھی ہو گیا، واٹ نیکسٹ؟ واٹ نیکسٹ دیکھیں، یا تو واٹ نیکسٹ یہ ہے کہ جو جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اس راستے میں کیاس، بدمزگی، فساد، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑے، بیانات، ناخوشگوار سیاست، پولرائزیشن، نفرت، بغض، یہ بڑھتا جائے گا. ایک یہ راستہ ہے جس پہ ہم جا رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ لے جائیں، آپ نے فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ ریاست ہیں، آپ مائی باپ ہیں، آپ تگڑے ہیں جناب، کر لیں آپ، پھر اس طرف لے جائیں آپ. دوسرا راستہ یہ ہے کہ یار اگر کچھ غلطی بھی ہوگی ہے پی ٹی آئی سے، عمران خان سے، تو ماضی میں نہیں ہوئی غلطی ہے سیاسی جماعتوں سے. پالیٹکس از اے سوشل سائنس، اٹس ناٹ اے پیور سائنس. یہ 2 + 2 = 4 نہیں ہوتی ہے. وہ اسٹوپڈ لوگ ہوتے ہیں جو پالیٹکس کو 2 + 2 = 4 کے حساب سے دیکھتے ہیں. پالیٹکس میں آپ سے غلطیاں بھی ہو سکتی، تو سوشل سائنس ہے نا. آج میرا نظریہ غلط ہو سکتا ہے، کل کو نظریہ ٹھیک ہو سکتا ہے. ہاں، اور یہ لوگوں میں گھسی ہوتی ہے. ہم سب سوشل پولیٹیکل اینیمل ہیں، ہم سب کے اندر سیاست ہوتی ہے. آپ پاکستان کی 70% آبادی کو کاٹ کے پھینک سکتے ہیں. میرے ہاتھ پہ اگر 6ٹھی انگلی پیدا ہو جائے نا، میری 5 انگلیاں ہیں، 6ٹھی انگلی پیدا ہو جائے نا، ایک فلاسفر نے کہا تھا کہ ہاتھ کی 6ٹھی انگلی آپ کے جسم کا عیب ہوتی ہے، لیکن آپ اسے کاٹ نہیں سکتے. یہ 70% قوم ہے نا اس کے ساتھ کھڑی ہے یار. آپ کاٹ دیں، پھر اس کو کاٹ سکتے نہیں کاٹ سکتے آپ، تو بیچ کا حل نکالیں نا، ون ون سچویشن نکالیں. آپ نے اس کو مارنا تھا مار لیا، تن کے رکھنا تھا تن کے رکھ لیا، ٹھوکنا تھا ٹھوک لیا، پرچے کرنے تھے پرچے کر دیے. اس کی بیوی کو بھری عدالت میں اس کے ساتھ کھڑے کر کے آپ نے اس کے ایام حیض ڈسکس کر لیے. یار اس سے زیادہ آپ اس کی روح کو کیا گھائل دے سکتے تھے؟ اب اور کیا چاہتے ہیں یار؟ اب آپ 8 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ کریں گے بیچارے، اپنا لگے ہوئے ہیں، چھاپے بھی ہو رہے ہیں، پکڑ دھکڑ بھی ان کی ہو رہی ہے. لاہور میں بھی ان کے دفاتر پہ، وہاں کوئٹہ میں بھی ہوا ہے. جلسہ ولسہ تو ان کو صرف ثوابی میں ہی کرنے دیا جائے گا، یہاں تو نہیں ہو سکتا جو لاہور میں انہوں نے درخواست دے رکھی ہے. یہ سب کے بعد، سب کچھ ہونے کے بعد کچھ کر پائیں گے؟ پاکستان سے باہر ان کی اوورسیز کر رہے ہیں، یہاں پاکستان میں لوگ بات کریں گے. آپ نے صرف نیم اینڈ شیم ہی کرنا، کیونکہ اس کو مائنس تو نہیں کیا جا سکتا کہ یہ سب نہیں ہوگا. یہ تو ہوگا، کیا پکڑ دکڑ بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا. تو بس انہوں نے بھی تو یہی بتانا ہے نا کہ 8 فروری کو جو ہوا تھا 2024 کو، وہ 8 فروری 2025 کو بھی ہو رہا ہے. پی ٹی آئی نے یہی ثابت کرنا، مطلب ریئیکشن ہمیشہ حکومت کا یہ بتاتا ہے، تو وہ کرنے کے فرق پڑتا ہے، اور عمران خان فرق ڈالنا چاہتے ہیں. امیر بھائی، ٹو کنکلوڈ یو، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ کے وقت کا بہت شکریہ.